اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سبسکرائبرز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ جی سنڈے کو کمنٹس آتے تھے اور کمنٹ اس دفعہ نہیں آئے۔ ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کا بڑا کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا ہے، جو لوگ موبائل سمز پر انٹرنیٹ چلا رہے تھے ان کو یوٹیوب کو ایکسیس کرنا بھی ایشو ہو رہا ہے، واٹس ایپ بھی، اور ڈفرینٹ جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ جتنی اپلیکیشنز ہیں پاکستان میں، اس کو رن کرنا بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے ہر عام شخص کو۔ اور اس کے پیچھے وہی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جی وہ فائر وال ایک سسٹم جو ہے پاکستان حکومت جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانے جا رہی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ کمپنیز کے ساتھ وہ تھوڑا سا ایشو بنا، اور وہ کام ایجنسی کے انڈر ہے ظاہر سی بات، اور پھر اس کو دوبارہ ریکور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک دفعہ یہاں پر ہماری حکومت جو ہے یہ چیزیں مطلب امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں پابندی لگا دیتی ہے، بین لگا تو دیتی ہے، لیکن اس بین کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر دوبارہ ریکوری کرنا تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی کمپنیز جو ہیں اس کو اس میں نیٹ ورک کا ایشوز آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ایک تو یہ بھی وجہ تھی ویڈیو نہ اپلوڈ کرنے کی، لیکن اس سے بڑی وجہ بھی ایک ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ میں کیونکہ مجھے جو پرانے سبسکرائبرز جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو لوگ مجھے یوٹیوب کے چینل پر دیکھتے ہیں، میں پہلے کرکٹ کھیلتا تھا، ہارڈ بال کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت میرا ایک پراپر ایک کلب تھا جس کے ساتھ میں کھیلتا تھا۔ کچھ معاملات، کوئی ایشوز تھے جس کی بیس پر وہ کلب چھوڑنا پڑا، اور پھر والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد تو ویسے ہی کرکٹ کا دھیان ہی ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ دوستوں نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے کرکٹ کھیلنی چاہیے، ہفتے میں ایک ہی دن سے ہی کرکٹ کھیلنی چاہیے، اور ایک میچ بھی کھیلنا تو وہ اس کا سر پورے ہفتے کی نکل جاتی ہے، 20 اوور کا میچ ہوتا ہے، تو ایک میچ کھیلے جی۔ اس وجہ سے میچ کے اوپر گیا ہوا تھا، پہلی دفعہ کھیلا، مطلب پھر سے 5 سے 6 مہینے کے بعد، تو ظاہر سی بات ہے جب پہلی دفعہ کھیلا تو بال گری تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بال آ کے ادھر ہی اور جا کے ادھر ہی اور میرا بیٹ کے ادھر ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر پریکٹس نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہوگی کوئی بھی کسی بھی کام میں، تو آپ پرفیکٹ نہیں ہے، تو پریکٹس نہیں تھی، لیکن ایسا انشاءاللہ ادھر بھی امپرومنٹ آئے گی، تو اس وجہ سے میں میچ پہ بھی گیا ہوا تھا، مین یہ وجہ تھی جس وجہ سے ویڈیو میں نہیں بنا سکا پھر۔ لیکن جب میں نے سوچا کہ کمنٹس والی ویڈیو تو تب ہی بناؤں گا کوئی پڑھنے والا بھی ہو، کیونکہ انٹرنیٹ کی ایشوز آ گئے ہیں، تو آج میں نے کہا چلیں جی اب کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی ایشوز کا سامنا تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ وی پی این کو یوز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے ہر شخص کو نہ کوئی جگاڑی تو ہے، کوئی نہ کوئی جگاڑ نکال ہی لیتا ہے، تو موسٹلی لوگ جو ہیں وہ وی پی اینس کا استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن تھوڑے ٹائم تک ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ بحال ہو جائے، لیکن کتنا ٹائم لے گا یہ تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو میں آپ کو جو یہاں پہ کمنٹس ہیں وہ میں ویڈیو تو بنا دیتا ہوں، یہ بھی میں اپلوڈ کروں گا تو پتہ نہیں کتنی ٹائم لگے گا، کیونکہ ایشوز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ جن کے کمنٹس ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے کمپیوٹر کے اوپر جاتا ہوں چینل کے اندر، یہ سامنے آپ کے اس لیے جاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کدھر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جی میں کسٹم اپنے چینل کے اندر جاتا ہوں، اب پتہ نہیں آپ کو تو نہیں نظر آئے گا، میں کمنٹس ابھی پڑھتا ہوں اور دیکھتے نہیں کن کن کے کمنٹس آئے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا نیٹ سلو ہے، اس کا تھوڑا سا ایشو ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو کمنٹ آیا ہے وہ دیکھتے ہیں جی کمنٹس کے بارے میں۔ 8 دن پہلے آیا تھا جی، ایک آئی ڈی ہے فضل کریم کے نام سے جی، فضل کریم اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ آپ نے اس چینل کے اوپر آ کے ویڈیو کو دیکھا اور کمنٹ کیا۔ کمنٹ کرتے ہیں کہ سر کوئی ٹاپک تھا میرا ایک ڈسپلے اسکرین اینڈ اٹس فیچرز والا، فرسٹ ایئر سے ریلیٹڈ تھا، اور انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کمنٹ کیا کہ دیٹس وائی آئی سبسکرائب یور چینل، مطلب انہوں نے کچھ چیزیں پہلے بھی بتائی تھیں
کہ سر اس لیکچر کے لیے میں نے سارا یوٹیوب چھان مارا، تو بہت شکریہ جی آپ کو. اگر میرا لیکچر سمجھ آ گیا، اگر سمجھ آ گیا اور آپ کے کام آ گیا تو میرے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. اور باقی آپ کا بہت بہت شکریہ فضل کریم صاحب، آپ اس چینل کے اوپر آئے، ویڈیو کو آپ نے دیکھا، اور اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور امپرومنٹ ہونی چاہیے کسی چیز کی تو وہ بھی آپ سجیشن دے سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات کے مطابق لیکچرز آپ کو پرووائڈ کیے جائیں آسان الفاظ میں. تو بہت شکریہ جی. اس کے بعد سنی خان ہیں، انہوں نے کچھ سلام دیا ہے. ٹائپ کنورژن والی میں سیکنڈ ایئر کا جو سی لینگویج کے کورس میں کرا رہا ہوں اس کے اوپر انہوں نے سلام دیا، تو میں نے ان کو جواب بھی دیا، وعلیکم السلام. اچھا جی. اس کے بعد کمنٹس جو ہیں، میں نے اتنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، جس طرح میرا ایک پرانا اسٹوڈنٹ ہے، یہ تو میرا اسٹوڈنٹ ہے تو اس لیے کمنٹ اس طرح کی ہے کہ سر آپ کو دیکھ کے اپنے بیچ کی کافی ساری وائبز ذہن میں آ جاتی ہیں، آپ جیسے ٹیچر نہیں ملا مجھے میری لائف میں. نیکسٹ جب بھی اسلام آباد کا چکر لگنا ہوا تو آپ نے جسٹ ٹیکسٹ کرنا ہے، تھوڑی خدمت کا موقع دیجیے گا. تو بہت شکریہ آپ کا فہد امان. ٹھیک ہے جی. میرے بڑے اچھے پیارے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے بھائی بھی ابھی میرے پاس ماہد پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ایئر کے اندر، اور اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں. آئی تھنک سینٹورس کے اندر ہی ہوتے ہیں، ہاں جاب بھی کرتے ہیں، اور ساتھ تو میرے آئی تھنک پڑھ رہے ہیں یا کہیں دوسری سائڈ پارٹ ٹائم ہی کام کر رہے ہیں. اب یہ مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی کسی ویڈیو کے نیچے یا اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتا دیجیے کہ آپ کرنٹلی ابھی سینٹورس میں کیا کر رہے ہیں. مات سے میں پوچھتا ہوں، مات کو اتنی کنفرم نہیں ہوتا، تو وہ آپ نے بتانا ہے، اور انشاءاللہ جب اسلام آباد آیا تو ہم آپ سے ملاقات کریں گے. لیکن آپ کے اوپر اتنی بڑی بھاری چیز نہیں ڈالتے، صرف آپ کے ساتھ چائے پئیں گے انشاءاللہ. اور باقی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو اچھی ایک چیز کھلاؤں گا کہ اسٹوڈنٹس تو ٹیچرز کے کام آتے ہیں، تو ٹیچر کو بھی اسٹوڈنٹس کے کام آنا چاہیے. تو انشاءاللہ وہ میری طرف سے میں آؤں گا، اور کہیں جب ملاقات ہوئی تو وہ جو بھی چیز گیدرنگ کریں گے وہ اس میں میرا ایک کردار زیادہ ہوگا، آپ کا کم ہوگا. ٹھیک ہے. یا آپ یہ نہ کہیں کہ سر نہیں میں بھی نہیں، آپ کا کردار کم ہوگا، ہم ایسے کر لیں گے 50-50 کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ کے اوپر اکیلے نہیں. تو یہ اچھے ایک اسٹوڈنٹ گزرے ہیں جی میرے پاس، جو پڑھتے رہے ہیں اسٹوڈنٹس وہ میرے بارے میں بہتر جانتے ہیں. میں بھائیوں کی طرح بھی پڑھاتا ہوں، بڑے بھائی بھی سمجھ لیں، ٹیچر بھی سمجھ لیں، اور سختی بھی کرتا ہوں، بہت بہت سختی کی بھی ہے. اب وہ سختی نہیں کرتا، پچھلے 2 سالوں سے سختی نہیں کر رہا، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم بندہ ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے، بہت سی چیزیں سیکھ جاتا ہے. میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس پڑھ کے جاتے ہیں وہ اچھے مقام پہ جو پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی دے. جو نہیں پڑھتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، تھوڑی سی کوشش کریں. اب یہی ہے پڑھتے تو ٹائم پہ تو اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی رزق ان کو دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور جو نوکری کر رہے ہیں، جو اچھی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، جو اچھی پوسٹ پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں دے. ساتھ ساتھ ان کو اپنے سے نیچے لیول کے لوگوں کو کبھی بھی انہیں نہیں بھولنا چاہیے. آپ جس مقام سے خود اوپر گئے ہیں وہ مقام آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور غریب سے غریب شخص کی جتنی ہو سکتی ہے، جتنی آپ کی کیپیبلٹی ہے اس کی ہیلپ کریں، اور ان کی دعائیں لیں. ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور رزق پیدا آپ کا کرتے ہیں. تو یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، اور جو جتنے بھی سبسکرائبرز یہاں پہ موجود ہیں ان کو ایک تھوڑے سے مشورہ ہی دوں گا، سجیشن دوں گا. ہمارا کام ہوتا ہے ٹیچرز کا سجیشن دینا، عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن ہر ٹیچر اگر اس لحاظ سے چلے کہ ہم نے ایک اچھا انسان بنا کے بھیجنا ہے، نہ کہ روبوٹک مشینز، تو بہت سارا معاشرہ برائیوں سے بچ جاتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچرز کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی. فہد امان. اچھا اس کے بعد جی رائے عبداللہ
خرال ہے یا کھرل ہے یہ مجھے نہیں پتہ، معذرت اگر میں کوئی مسٹیک نام میں لگا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فیچ ڈی کوڈ ایگزیکیوٹ سائیکل پہ کمنٹ کیا تھا، بہت شکریہ سر جی، آپ کا لیکچر بہت ایزی اور آسان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا دوبارہ، رائے عبداللہ کھرل نام ہے اگر آپ کا، تو بہت شکریہ آپ کا کمنٹ کرنے کا، آپ نے جو کمنٹ کیا ہے میرا اس سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ کو سمجھ آ گیا، ٹاپک سمجھ آنا ہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ باقی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر ویوز کے لیے، دیکھیں یوٹیوب کے اوپر ویوز جو ہیں آپ کو، جہاں پہ بہت سے لوگ جھوٹے تھمبنیل لگا کے بھی آپ کو شیئر کر دیتے ہیں اور بڑی بڑی کہانیاں بنا کے پیش کرتے ہیں، جس سے میں چیز خود کما سکتا ہوں یا مجھے کچھ ارننگ ہو رہی ہے وہی چیز میں بتا سکتا ہوں۔ باقی میں یا ٹیچر ہوں، میں ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہی چیزیں اپلوڈ کرتا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی بہت زیادہ اسکالر ہوں یا سائنٹسٹ ہوں یا پروفیسر ہوں بہت اس لیول کا کہ میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے۔ نالج ہر لیول پہ آپ سیکھتے ہیں، چاہے آپ وہ پڑھ رہے ہیں چاہے پڑھا رہے ہیں، پڑھانے میں سب سے زیادہ سیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، کیونکہ اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ مینٹیلٹی کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے ان کی سوالات کرنے کی، تو ٹیچرز بہت سیکھتے ہیں۔ میں تو بہت اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھا ہوں، میں نے کبھی یہ مجھے شرمندگی نہیں ہوئی کہ جی پڑھانے کے دوران کہ جی میری اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں نے کسی اسٹوڈنٹ کو سختی سے ڈانٹا ہو یا برا بھلا کہا ہو، تو اس طرح کی کوئی چیز میں نے اپنی لائف میں نہیں کی۔ تو جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کوئی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، تو میں اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور تاکہ اور اسٹوڈنٹ کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس نے میری غلطی ڈیٹیکٹ کی، مجھے کوئی چیز سکھائی، ظاہر سی بات ہے ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں۔ میں اپنی کمپیوٹر کی بات کروں، میں بہت سی چیزیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، ہر بیچ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ملتا ہے جس سے میں چیزیں سیکھتا ہوں، تو اس میں کچھ شرم والی بات نہیں ہوتی ہے، جس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے، پھر لوگ کہتے ہیں جی اس ٹیچر کو کچھ نہیں آتا۔ بھائی لوگوں کی بات چھوڑیں، جو آپ کو چیز نہیں پتہ سچ بتائیں۔ اگر آپ ٹیچر ہو کے ہی جھوٹ بولیں گے تو آپ کیا درس دے رہے ہیں؟ تو آپ کے اسٹوڈنٹ بھی آپ جیسے ہی پھر ہوں گے۔ اس لیے پازیٹیوٹی کلاس میں ٹیچرز کی سبجیکٹ کے علاوہ بھی ہونی چاہیے، تاکہ ان کے اندر ایک برتاؤ ان کے چینج ہو، ان کے اندر یہ چیزیں شامل ہوں اور وہ بہتری کی طرف چلیں، ایک اچھے انسان بنیں۔ تو یہ تھے جی کمنٹس، اور باقی کمنٹس بہت پرانے ہیں، تو یہی کمنٹس تھوڑے لیٹسٹ سے ویڈیوز، ایجوکیشنل ویڈیوز میں نے بنائی، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر اتنے کمنٹ نہیں آتے۔ اگر میں کوئی ٹاپک کے اوپر بناتا یا کوئی اس طرح کے سافٹ ویئر تو شاید میں بھی آ جاتے۔ اس وجہ سے جتنے آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا، اور چینل کو اسی طرح آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیا کریں، پڑھائی سے ہٹ کے بھی باتیں کیا کریں گے، ٹائم ٹو ٹائم زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کے ساتھ جب تک جڑے ہیں انشاءاللہ آپ کی سپورٹ ہونی چاہیے، اور سپورٹ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے میں بھی چینل پہ کام کروں گا، محنت کروں گا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ چینل کے اوپر آپ ویڈیوز بناتے ہیں تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیا کریں اور لائک کر دیا کریں۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے جس کے بہانے ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون کب تک زندہ رہے گا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور میرے پاس جتنی کیپیسٹی ہے، جتنا نالج ہے میں وہ شیئر کرتا ہوں، اور جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ اپنی لائف سے جڑی ہوتی ہیں، کوئی کہانیاں بنا کے میں نہیں پیش کرتا ہوں۔ میرے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بہت سارے موجود بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جو چیز بات میں کرتا ہوں میں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہوں، اور دوستوں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں بالکل مخلص ہوں۔ اب آپ بھی میرے دوست ہی ہیں، اسٹوڈنٹس فیملی ہی ہیں، چاہے وہ فیمیل ہوں چاہے میل ہوں، میرے لیے وہ دونوں بچے جو ہیں، دونوں کیٹیگری کے میل فیمیل مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس یوٹیوب چینل کا، سی سائنس ٹیوٹوریلز کا، اس سے اچھا ایک اور بات، چھوٹی سی بات، بہت سے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر یہ کیا نام ہے سی سائنس ٹیوٹس، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو کچھ لوگ اس کو ٹیوٹس پڑھتے ہیں، کچھ اور پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں گی، یہ پہلے سے نام میں نے رکھنا تھا کمپیوٹر سائنس ٹیوٹوریلز، وہ نام پہلے سے موجود تھا، پھر سی سائنس دیکھا وہ بھی موجود تھا، پھر میں نے کہا سی سائنس ٹی یو ٹی ایس ٹیوٹس رکھتے ہیں،
تو یہ موجود نہیں تھا تو میں نے یہ نام رکھ دیا. تو اب نام چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ہی چیز سے یہ چینل گرو ہوا ہے. تو اس لیے یہ سی سائنس مطلب کمپیوٹر سائنس ٹیوٹوریلس. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں ایجوکیشن وائز. ظاہر سی بات ہے ایجوکیشن کے اوپر بہت کم لوگ آتے ہیں, لیکن اس میں ہو سکتا ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیوز آ جائیں, کوئی اس طرح کی اپڈیٹ آ جائے, وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں. اور آپ کے ساتھ بھی کوئی انفارمیشن آپ کو اگر کہیں ملے کسی جاب کی یا کوئی ایسی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, تو آپ بھی شیئر کیا کریں, تو میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور ایک اور نیوز آپ کو بتاتا چلوں آخر میں, وہ یہ کہ سننے میں موسٹلی ویب سائٹس کے اوپر, مجھے اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا, میں انٹرنیٹ کے اوپر کیونکہ میں یوٹیوب پہ موسٹلی رہتا ہوں, تو وہاں سے دیکھا ہے موسٹلی اسٹوڈنٹس نے اپلوڈ کیا جو چینلز جنہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا ویب سائٹس پر, کہ سیکنڈ ایئر کا رزلٹ 12 سپتمبر کو آ رہا ہے اور اکتوبر کو 10 اکتوبر کو فرسٹ ایئر کا رزلٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں پنجاب بورڈ کی بات کر رہا ہوں, فیڈرل بورڈ کا مجھے نہیں پتہ اور دوسرے بورڈز کا. پنجاب بورڈ کا رزلٹ سیکنڈ ایئر کا 12 سپتمبر اور فرسٹ ایئر کا 10 اکتوبر. کچھ فیک نیوز بھی چل رہی ہیں کہ جی 4 سپتمبر کو سیکنڈ ایئر کا آ رہا ہے, اور کچھ کہہ رہے ہیں جی 1 اکتوبر کو آ رہا ہے جی فرسٹ ایئر کا. تو یہ اس میں ابھی تک کوئی سچائی نہیں ہے. تو میجورٹی جو ہے جو 12 سپتمبر اور آپ کہہ لیں 10 اکتوبر کو رزلٹ آ رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو بھی کلک کر لیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.